بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ یہ سنت ابراہیمی، ہم نے سنت ابراہیمی کو پورا کر دیا۔ کس طرح یہ سنت ابراہیمی؟ آپ ذرا اس پر غور کریں، کیا ہوا اور ہم کیا کرتے ہیں۔ قربانی کو عام طور پر سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ قرآن میں اس کا بھی کوئی ذکر نہیں۔ قرآن میں صرف اتنا مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس خواب کو حقیقی سمجھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب انہیں لٹا دیا تو اللہ نے آواز دی کہ اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب کو سچ کر دکھایا۔ یہ بات ہے۔ یہاں میں تھوڑا سا عرض کر دوں، خوابوں کے بارے میں بھی الجھن کا شکار ہیں ہم۔ ساتھ کے رویا سچی خوابیں، اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ صرف انبیاء کرام کی ہیں، اور وہ بھی ایک نقطہ اس میں خواب ہوتی ہے، یہ آگے اس کی ایک تعبیر ہوتی ہے۔ خواب کچھ ہوتا ہے، تعبیر کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ جن کو علم ہے وہ جانتے ہیں، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تو انہیں چاند، سورج اور ستارے سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنا خواب اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو آپ نے آگے فرمایا کہ یہ تم اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ بھائی بھی عالم تھے نا، ان کو پتہ چل جانا تھا کہ یہ کیا ہے، وہ پہلے ہی جیلس تھے ان سے، تو کیا اس کی تعبیر کیا تھی؟ وہی جب مصر میں حکومت قائم ہوتی ہے آپ کی، اور پھر سارے یہ اکٹھے ہوتے ہیں، جاتے ہیں۔ پھر جیل میں بھی جو خواب سنانے والے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو، خواب کچھ اور ہے، تعبیر آگے کچھ اور ہے۔ اسی طرح یہ معاملے کو سمجھیں آپ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، جو اس کو اشارہ ہوا انہوں نے اس کو سچا سمجھا، حقیقی سمجھا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ یہاں میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خواب کچھ اور ہوتا ہے، تعبیر اس کی کچھ اور ہوتی ہے۔ میں کہ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا، سمجھا، حضرت اسماعیل قربان کر ذبح کر رہا ہوں، مگر کیا اسماعیل علیہ السلام ذبح ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ تعبیر اس کی یہ ہوئی کہ آپ ذبح نہیں ہوئے۔ یہ میں خواب کے حوالے میں اس سے صرف بات کرنا چاہتا تھا۔ آگے انہوں نے اس خواب کو حقیقی سمجھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ قرآن کی بات ہے، قرآن جو بتا رہا ہے۔ جب انہیں لٹا دیا تو اللہ نے آواز دی کہ اے ابراہیم، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ قرآن میں یہ کہیں مذکور نہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈا جنت میں بھیجا گیا جس کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر دی۔ یہ بیان تورات کا ہے یا توریت کا ہے، اس کا بیان ہے جو کہانی بنائی گئی، اور ہماری روایات میں بھی وہ آ گئی، صحافتہ میں آ گئی، اور وہاں سے ہم یہ کہانی بیان کرتے ہیں۔ قرآن کا نہیں، قرآن کی یہ کہانی نہیں ہے۔ قرآن کو کھولیں پتہ چلتا ہے، لٹا وہ دونوں متی ہو کر چل پڑے، چھری لی باپ بیٹا متی ہو کر چل پڑے، لٹا لیا منہ ذبح کرنے کے لیے، بس اتنی بات ہے، آگے نہیں۔ وہاں آواز آئی ہے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اللہ اللہ، بیان نہیں ہو سکتا۔ یہ کہانی اتنی بات ہے قرآن کی، لہذا بکروں کی قربانی سنت ابراہیمی بھی نہیں ہے۔ اس کو یہ ایسا کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کسی کو سنت ابراہیمی پر عمل پیرا ہونا ہے تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹائے، ذرا لٹاؤ تو صحیح، اپنے بیٹے کو چھری ہاتھ میں پکڑو، ایسے ہی ڈرامہ کرنے کے لیے لٹاؤ، میں اس کو ذبح کرنے لگا ہوں، اپنے بیٹے کو کر کے تو دکھاؤ۔ کہتے ہو ہم نے سنت ابراہیمی پوری کر دی، تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹائے۔ اس کے بعد اگر اسے اللہ کی طرف سے آواز آ جائے کہ بیٹے کو چھوڑ دو تو چھوڑ دے، اور اگر ایسی آواز نہ آئے تو اسے ذبح کر ڈالے۔ بیٹے کی جگہ بکرا ذبح کر دینا اور اسے قرار دینا سنت ابراہیمی کا اتباع طلب بالدین، دین سے کھلواڑ ہے، دین سے کھلواڑ ہے۔ یہ ہم کر رہے ہیں اس کو سنت ابراہیمی کہہ کر۔ انہوں نے کیا کہا؟ بیٹے کو لٹایا ہے، خواب دیکھا بیٹے کو لٹایا، لٹاؤ،
देखें फिर जरा जुरत तुम्हारी, और उसको कहते हो कि हम इब्राहिम सुन्नत इब्राहिमी पूरी कर रहे हैं। नहीं, ये खलवाड़ है मेरे भाइयों। बस मैं इतनी बात ही आपके सामने रखना चाहता था। ये भी हमारी बात दुरुस्त नहीं है, रुख गलत दे दिया गया ना, तो फिर सारी बातें ही ऐसी हैं, हम तुरैत वाली बातों को ही आगे बयान करते रहते हैं। बस यही मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता था। मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी।